السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس آغا خان جو ہے 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ آج پرتگال کے دارالحکومت لزین میں شہزادہ کریم آغا خان کی وفات ایک بہت بڑی کمیونٹی اور فلاحی کاموں کے لیے گہرے اثرات چھوڑ گئی ہے۔ وہ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں فلاحی کاموں کے لیے مشہور تھے۔ ان کی تنظیم آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے ہمیشہ سماجی ترقی، تعلیم، صحت اور معیشت کے شعبوں میں اہم کردار ادا کیا۔ شہزادہ کریم آغا خان کی زندگی بھر کا مشن لوگوں کی حالت بہتر بنانا تھا اور ان کی تنظیم نے دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائی۔ ان کی وفات سے نہ صرف اسماعیلی برادری بلکہ پوری دنیا میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شہزادہ کریم آغا خان کی وفات کے بعد ان کی تنظیم نے ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عہد کیا ہے اور ان کی فلاحی خدمات کو یاد کرتے ہوئے مزید کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آغا خان کی زندگی ایک ایسی مثال ہے جس میں مذہب، خدمت اور انسانیت کے اصولوں کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کی یاد میں دنیا بھر میں فلاحی منصوبے اور کوششیں جاری رہیں گی۔ شہزادہ کریم آغا خان کا شمار دنیا کے اہم مذہبی پیشواؤں میں ہوتا ہے۔ وہ 13 دسمبر 1936 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے اور برطانوی شہریت رکھتے تھے۔ ان کی رہائش فرانس میں تھی اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس کسی مخصوص جگہ میں کوئی زمین پر ان کا کوئی تسلط نہ تھا، وہ اپنے پیروکاروں کے دلوں میں گہرے اثرات رکھتے تھے اور ان کی ہدایات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ آغا خان سوم کی وفات کے بعد 23 جنوری 1958 کو کراچی میں شہزادہ کریم آغا خان کی تخت نشینی کی رسومات ادا کی گئی۔ یہ تقریب نیشنل اسٹیڈیم میں ہوئی جس میں پاکستان کے صدر سکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون نے شرکت کی۔ تقریب میں شہزادہ کریم آغا خان کے تقریباً 1.5 لاکھ پیروکار بھی موجود تھے جو ان کی نئی قیادت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے ان کے پیغام کو فروغ دینے کی عزم رکھتے تھے۔ شہزادہ کریم آغا خان کی قیادت نے نہ صرف اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کی بلکہ مختلف سماجی و فلاحی منصوبوں کے ذریعے دنیا بھر میں اصلاحی کاموں میں اہم کردار ادا کیا۔ پرنس کریم آغا خان کی ذاتی زندگی بھی نہایت دلچسپ اور متنوع رہی۔ سن 1969 میں انہوں نے ایک انگریز خاتون سلیمہ سے شادی کی جن کے بعد ان کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا۔ اس شادی کی تقریب میں عالمی سطح کے کئی اہم شخصیات موجود تھی جن میں برطانیہ کی شہزادی مارگریٹ، ہالینڈ کی شہزادی برینڈ بارٹ اور ایران کے شہزادے اشرف پہلوی بھی شامل تھے۔ سلیمہ سے پرنس کریم آغا خان کے 3 بچے ہوئے، زہرا آغا خان، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان۔ تاہم 26 سال کی شادی کے بعد سن 1995 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد سن 1998 میں پرنس کریم آغا خان نے دوسری شادی انارا سے کی جن سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا، لیکن یہ شادی بھی طویل عرصے تک نہ چل سکی اور 2011 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ شہزادہ کریم آغا خان نے اپنی زندگی ایک شائانہ انداز میں گزاری۔ ان کے پاس بہماس میں ایک نجی جزیرہ، ایک لگژری یاٹ اور ایک نجی طیارہ بھی تھا۔ فوربس میگزین کے مطابق 2008 میں ان کی دولت کا تخمینہ $1 ارب لگایا گیا تھا۔ انہیں اپنے وراثت میں ملی دولت کو مختلف کاروباری منصوبوں میں سرمایہ کاری کر کے بڑھایا جن میں یورپ میں گھوڑوں کی افزائش نسل بھی شامل تھی۔ پرنس
کریم آغا خان نے ہمیشہ دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور مختلف شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے۔ انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کے ذریعے دنیا بھر میں غربت کے خاتمے اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بے شمار منصوبے شروع کیے گئے۔ یہ نیٹ ورک دنیا کے تقریباً 35 ممالک میں فعال ہے اور اس کی ذیلی ادارے جیسے آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروس، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروس، آغا خان اکنامک سروس، آغا خان ایجنسی فار مائکرو فائنانس کی نگرانی بھی خود پرنس کریم آغا خان کیا کرتے تھے۔ فن تعمیر کے شعبے میں ان کی خدمات بھی کمال کی ہیں۔ آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ کے ذریعے انہوں نے اسلامی فن تعمیر کو عالمی سطح پر فروغ دیا۔ اس کے علاوہ آغا خان فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایک جدید اسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی، جو ملک میں اپنی نوعیت کا منفرد صحت کا ادارہ ہے۔ اس اسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کی معروف آرکیٹیکچرل فورم پیٹی انٹرنیشنل نے تیار کیا تھا۔ تعلیمی میدان میں بھی ان کی خدمات نہایت اہم ہے۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں آغا خان پروگرام برائے اسلامک آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی اور میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سمیت کئی دیگر اداروں میں نئے تعلیمی پروگرام شروع کروائے۔ ثقافت کے شعبے میں بھی پرنس آغا خان کا اہم کردار رہا۔ خاص طور پر آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے دلی میں ہمایوں کے مقبرے کی بحالی کا کام کیا، جو کہ اہم تاریخی ورثہ ہے۔ مزید برآں انہوں نے نیشنل میڈیا گروپ کی بنیاد رکھی، جو مشرقی اور وسطی افریقہ میں سب سے بڑی آزاد میڈیا تنظیم بن گئی۔ پرنس کریم آغا خان کی یہ تمام کاوشیں انسانیت کی خدمت اور عالمی سطح پر علمی، ثقافت اور صحت کے میدان میں نمایاں خدمات کی ایک روشن مثال ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی ترقی میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ 1980 میں آغا خان فاؤنڈیشن نے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، آغا خان ہیلتھ سروس اور دیگر فلاحی اداروں کا آغاز کیا، جو آج بھی اس علاقے میں تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کی بہتری میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ان منصوبوں نے نہ صرف مقامی کمیونٹیز کی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، بلکہ خطے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آغا خان چاروں کو عالمی سطح پر کئی اعزازات اور خطابات سے نوازا گیا۔ انہیں دنیا کے 20 ممالک نے اپنے اعلیٰ اعزازات سے سرفراز کیا۔ اور 19 عالمی یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ ان کے اہم اعزازات میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ہز ہائنس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ کینیڈا کی اعزازی شہریت، امریکہ اکیڈمی برائے آرٹ اینڈ سائنس کی فیلوشپ اور پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کا اعزاز بھی ان کی فلاحی کاموں اور عالمی سطح پر خدمات کا اعتراف ہے۔ شہزادہ کریم آغا خان کو گھوڑوں کی افزائش نسل اور گھوڑ سواری کا بھی شدید شوق تھا۔ وہ برطانیہ، فرانس اور آئرلینڈ میں ریس کے گھوڑوں کے ایک مشہور مالک اور بریڈر تھے۔ ان کے پسندیدہ گھوڑوں میں شیرگر شامل تھا، جو دنیا کا سب سے مشہور اور قیمتی گھوڑا سمجھا جاتا تھا۔ شیرگر نے 1981 میں ایپسم ڈربی میں ریڈ ایپسولیٹس کو 10 فرلانگ سے شکست دی تھی، لیکن افسوس کہ 2 سال بعد یہ گھوڑا آئرلینڈ سے اغوا ہو گیا اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا۔ 2011 میں اس شاندار فتح کے 30 سال مکمل ہونے پر شہزادہ کریم آغا خان نے ایک نجی چینل کو بتایا کہ حالانکہ شیرگر کا اغوا ایک بہت بڑا دھچکا تھا، مگر انہوں نے کبھی آئرش نسل کے گھوڑوں کی افزائش نسل کو ترک نہیں کیا۔ شہزادہ کریم آغا خان اس کے بعد بھی گھوڑوں کی دوڑ میں شاندار کامیابیاں انہوں نے حاصل کی، جن میں 1986 میں شہرستانی اور کابیاستی
2000 میں سندر اور 2016 میں ززن شامل ہے۔ دیگر بڑی کامیابیاں فیلی زہرکاوا کے ساتھ 2008 میں برکس DLR کی ڈی ٹریمپ ریس جو ہے وہ بھی جیت شامل ہے۔ ان کے گھوڑوں کی دوڑ کے شعبے میں ایک ناقابل شکست نشان موجود ہے، لیکن آج 88 برس کی عمر میں پرنس آغا خان جو ہے ہمیشہ کے لیے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔